اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے دروس و بلاغہ، 30 نمبر سبق ہے حروف استفہام جو اپنے معنی کو چھوڑ کر یعنی معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی میں استعمال ہو۔ تو اس کے 6 ہم پڑھ چکے تھے اور 6 باقی ہیں، تو 6 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں صرف ہم حل اور حمزہ استفہام کے بارے میں پڑھ چکے تھے کہ حل کبھی کبھی اپنا معنی چھوڑ کر طلب العلم بشیء کا معنی چھوڑ کر معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے، اور حمزہ بھی اس طرح ہوتا ہے کہ اپنا معنی حقیقی کو چھوڑ کر معنی مجازی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے تعظیم کے لیے لفظ من، یہاں پر حمزہ استفہام، یہاں پر بھی حمزہ استفہام، یہاں پر لفظ ما، اور یہاں پر آئینہ، اور یہاں پر پھر حمزہ استفہام۔ یہاں پر ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو شفاعت کرے گا اللہ کے سامنے الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون ہے کہ اس دن اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا۔ تو یہاں پر من جو ہے اللہ رب العزت معلوم نہیں کر رہے، یعنی طلب العلم بشیء کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا ہے کہ نعوذ باللہ من، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے اور وہ معلوم کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر تعظیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ ان کے سامنے کون ایسا ہو سکتا ہے، کون ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شفاعت کرے۔ تو یہاں پر طلب العلم بشیء کے لیے بلکہ یہاں پر کس کے لیے؟ تعظیم کے لیے ہے۔ والتعظیم نحو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ تعظیم کے لیے، لیکن کبھی کبھی تحقیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ استفہام ہے، یہ استفہام کے لیے، یعنی طلب العلم بشیء کے لیے، کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس کو بھی کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں تحقیر کے لیے۔ کبھی کبھی وقت تخرج سے ہم پتہ چلا کہ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے تحقیر کے لیے۔ مثلا ایک آدمی اور کسی کی تعریف کر رہا ہے، کسی کی تعریف کر رہے، بار بار تعریف کر رہے، اور پھر اس کو دیکھتے ہیں اور وہ اس تعریف کی یعنی اس تعریف کے قابل نہ ہو، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ اس چیز کی آپ بار بار تعریف کر رہے ہیں، یا اس آدمی کی آپ بار بار تعریف کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اھذا الذی مدحتہ کثیرا، یہ وہ ہے جس کو آپ بار بار تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اھذا الذی، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ پوچھ رہے کہ آپ اس کی تعریف بار بار کر رہے ہیں، بلکہ یہاں پر تحقیر مراد ہے کہ یہ تو تعریف کے قابل نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں، آپ اتنا تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اھذا حمزہ استفہام کس کے لیے؟ تحقیر کے لیے، تعظیم کے لیے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر طلب العلم بشیء نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیر مراد ہے، تحقیر کرنا مراد ہے، حقیر بیان کرنا مراد ہے۔ والتحکم، کسی کا مذاق اڑانا یا کسی استہزاء کرنا۔ مثلا کوئی آدمی ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، اور آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، کہ تیرا عقل تیرے لیے اس کام کو جائز اور مباح قرار دیتا ہے یا مباح ٹھہراتا ہے، اس لیے کہ عقل جو ہے، عقل انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے عربی میں عقل کو کیا؟ نہیۃ کہا جاتا ہے، عقل کو نہیۃ، اور اس کی جمع نہا، لأولی النہی قرآن میں بھی استعمال ہو چکا ہے۔ تو اور یہ نہیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ عقل جو ہے یہ انسان کو برائی سے روکتی ہے، عقل انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ تو پھر اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے یا غلط کام کرتا ہے یا قبیح عمل کرتا ہے، اور کوئی اسے کہے کہ تمہارا عقل تمہیں یہ سکھاتا ہے یا تمہیں یہ بتاتا ہے، تو عقل تو برائی سے روکتی ہے۔ اور یہاں پر عقلک یسوغ لک ان تفعل کذا، تو یہاں پر استہزاء اور اس کی مذاق کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کو کہ مذاق اڑانے کے لیے کہ تمہارا عقل، تم یہ غیر دے کام کرتے ہو، کیا تمہارا عقل تمہیں یہ اجازت دیتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہاں پر حمزہ استفہام کس کے لیے ہے؟ یہ عقلک
اس لیے کہ کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں پوچھ سکتا کہ تمہارا عقل تمہیں یہ جائز قرار دیتا ہے. تو عقل جو ہے یہ کسی چیز قبیح چیز کو جائز قرار نہیں دے سکتا. والتعجب نحو، اب یہاں لفظ ما ہے، استفہام کے لیے ہے اور طلب العلم بشیء کے لیے، لیکن یہاں پر ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کا یہ خیال تھا کہ یا تو رسول کیا ہونا چاہیے، فرشتہ ہونا چاہیے، اور یا اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے، یا صاحب جائیداد ہونا چاہیے کہ وہ بالکل فارغ البال ہو، کوئی کام نہیں کرتا ہو اور صرف دین کا کام کرتا ہو. ان کے خیال میں یہ تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے اور بازاروں میں گھومتے تو یہ لوگ تعجب کے طور پر کہتے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ بازاروں میں گھومتے ہیں اور کھانا کھاتا ہے، بازار میں گھومتا ہے اور کھانا کھاتا ہے یہ رسول جو ہے. تو ما لہذا الرسول یہاں پر یہ نہیں پوچھ رہے کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے. اب طلب العلم کے لیے ما کو استعمال نہیں کیا ہے بلکہ تعجب کے لیے استعمال کر رہے تھے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے. یہ تو بازار کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں بھی گھومتا ہے، یہ تو ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ یا جائیداد صاحب جائیداد ہوتا. تو اس وجہ سے وہ تعجب کے طور پر کہتے کہ ما لہذا الرسول. تو ما یہاں پر استفہام کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس کے معنی میں؟ تعجب کے معنی میں ہے. والتنبیہ علی الضلال، وہ کسی کی گمراہی پر تنبیہ کرنا کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ. تو یہاں پر تنبیہ علی الضلال جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجنون. وما هو بقول شیطان الرجیم. فأین تذهبون، یہ قرین بتا رہا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ سمت معلوم کرنا نہیں چاہتے، یعنی سمت معلوم نہیں کر رہا کہ تم کس طرف جا رہے ہو، یا نعوذ باللہ من اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، بلکہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اتنا قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہاں تخیل اس سب سے پاک ہے، اور تم پھر بھی اس کو نہیں مانتے. تم کہاں جا رہے ہو، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تو فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تذهبون. تو یہاں پر فَأَيْنَ کا لفظ جو ہے یہ تنبیہ علی الضلال کے لیے ہے اور استفہام کے لیے نہیں ہے، استفہام کے لیے نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام جو ہے کس کے معنی میں استعمال ہو چکا ہے؟ وعید کے معنی میں، اور استفہام کے معنی میں نہیں ہے. والوعید نحو اتفعل کذا، کہ تم اس طرح کرتے ہو، تم اس طرح کرتے ہو، کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ وقد احسنت الیک، یہ دھمکی کے طور پر کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں، تو کیا کرتا ہے، یہ تو کیا کرتا ہے، اور میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا. تو یہاں پر حمزہ جو ہے یہ دھمکی کے معنی میں ہے اور استفہام کے معنی میں نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ کبھی کبھی من جو ہے یہ تعظیم کے لیے استعمال ہو چکا ہے. حمزہ یہ الفاظ استفہام میں سے حمزہ استفہام ہے، تحقیر کے لیے استعمال ہے. یہاں پر کبھی کبھی استہزاء اور تحکم کے لیے، کبھی کبھی تعجب کے لیے، کبھی تنبیہ کے لیے، کبھی وعید کے لیے، اس کے علاوہ اور معنوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں. بڑی بڑی جو کتابیں ہیں اس میں اس سے زیادہ جو ہے مثالیں دی ہے، 20 تک، کسی نے 21 تک، کسی نے 18 تک. تو مختلف معنوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہے دروس بلاغہ میں ذکر ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.